ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومن يرتد منكم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص جمعیت العلماء مہاراشٹر کے صدر محترم مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب اور اس شہر سے تعلق رکھنے والے موقر حضرات علماء کرام اور اس عظیم اور بامقصد اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تمام معزز دینی بھائیوں اور بزرگوں، اجلاس کا جو عنوان ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آج کے حالات میں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے سلسلے میں معاشرے کے اندر بیداری پیدا کرنے کی نہایت شدید ضرورت ہے۔ معزز بھائیوں بزرگوں، ہم مسلمانوں کے پاس نہ ساز و سامان ہے، نہ قوت اور طاقت ہے، اور نہ ہی مال و دولت کی فراوانی ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس جو چیز ہے وہ ہمارے سینوں میں ٹمٹماتا ایمان کا چراغ، بس ایمان ہمارا کل سرمایہ ہے۔ ایمان ہی ہماری دنیا ہے اور ایمان ہی ہماری آخرت ہے۔ ایمان ہی پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے، اور یہی ایمان قبر میں بھی کام آنے والا ہے، حشر میں بھی کام آنے والا ہے، اور پل صراط پر بھی کام آنے والا ہے۔ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ کسی نہ کسی دن جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ ایمان میرے معزز بھائیوں بزرگوں اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر
ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا جائے اور ہر چیز سے ہمیں محروم کر دیا جائے، لیکن ہمارا ایمان اگر اپنے پاس باقی رہے تو ہم تب بھی ہمارا یہ سودا سستا سودا ہے۔ اور ایمان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا پورا نظام چلائیں گے، زمین و آسمان کا پورا نظام چلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ایمان والے کے صدقے میں کائنات کے سارے جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرمائیں گے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، آج ہمارے دشمنوں کو اور اسلام دشمنوں کو اس بات کا اندازہ ہے اور احساس ہے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی جو متاع ہے وہ متاع ایمان ہے۔ اسلام دشمن اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس قوم کے پاس، اس قوم کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ سرمایہ ایمان کا سرمایہ ہے، اور اسلام دشمنوں کو اس کا بھی اندازہ ہے کہ اس قوم کے دل میں جب تک ایمان کا سرمایہ رہے گا تب تک ہم اس قوم کو زیر نگوں نہیں کر سکتے، تب تک ہم اس قوم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، روز اول سے اسلام دشمنوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کا ایمان چھین لیا جائے، اور اگر چھیننا ممکن نہ ہو تو کم از کم مسلمانوں کے دلوں میں جو ایمان ہے اس ایمان کو کمزور کر دیا جائے۔ یہ دونوں کوششیں روز اول سے چل رہی ہیں، یا تو مسلمانوں کو ایمان سے بالکلیہ محروم کیا جائے اور اس کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں کو اور ان وسائل کو استعمال کیا جائے کہ جس کے بعد مسلمانوں کی نئی نسل، مسلمان بچے اور بچیاں ایمان سے بالکلیہ محروم ہو جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم ایمان والوں کے ایمان کو اتنا کمزور کیا جائے، اتنا کمزور کیا جائے کہ ان کے ایمان میں کوئی طاقت، کوئی قوت باقی نہ رہے اور وہ بالکل کمزور ہو جائے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ایسے جال پھیلا دیے گئے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ان جالوں میں ہم پھنس رہے ہیں، ہماری نئی نسل پھنس رہی ہے، ہماری خواتین پھنس رہی ہے، اور ہماری جو ہے بچیاں اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اسلام دشمنوں نے بے حیائی کا حربہ استعمال کیا ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کو اگر کمزور کرنا ہو، ان کو بے حیا بنا دو، اور ان کے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو عام کر دو، ان کے جوانوں کے اندر سے حیا ختم کر دو، ان کی عورتوں کے اندر سے شرم و حیا ختم کر دو، ان کی عورتوں کو بے پردہ کر دو، عورتوں کے درمیان مردوں اور عورتوں کے اندر اختلاط پیدا کر دو، اور گھر گھر ایسے آلات پہنچا دو کہ ان آلات کے ذریعے وہ 24 گھنٹے ننگے ناچ کا نظارہ کرتے رہیں، 24 گھنٹے بے حیائی کی جو ہے مجلسوں کا نظارہ کرتے رہیں، اور جتنا زیادہ یہ بے حیائی کا نظارہ کریں گے اسی قدر ان کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، آج کا نوجوان اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، وہ یہ سوچ نہیں رہا ہے کہ موبائل پر گھنٹوں گندی چیزوں کو دیکھتے رہنا یہ اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے اور اپنے ایمان کو کمزور کرنا ہے۔
ہمارے نوجوان رات دیر تک موبائل میں مشغول رہتے ہیں، کبھی کبھی پوری رات گزر جاتی ہے، گندگی دیکھتے دیکھتے پوری رات گزر جاتی ہے۔ معزز بھائیوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کا مقصد ہے کہ بے حیائی میں اتنا ڈبو دو مسلمانوں کو، ان کی نوجوان نسل کو، کہ ان کا ایمان باقی نہ رہے اور ان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ میرے معزز بھائیوں، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان اور حیا یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں حیا ہوگی، اور جس دل میں حیا ہوگی اس دل کے اندر ایمانی اثرات ہوں گے۔ اگر ایمان کو کمزور کرنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس دل سے حیا نکال دو، شرم و حیا کا خاتمہ کر دو، اور آدمی کو بے حیا بنا دو۔ اور جب آدمی بے حیا ہوگا اور اپنی آنکھوں کو گھنٹوں گندا کرتا رہے گا اور آلودہ کرتا رہے گا تو لا محالہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو پھر یہ قوم اندر سے کھوکھلی ہو جائے گی، اور پھر اس قوم کو دشمن جیسے چاہے استعمال کر سکیں گے، اور اس قوم کو مکمل طور پر اپنے تابع جو ہے کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے معزز بھائیوں، ایک طرف یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ حیا کو ختم کر کے مسلم نسل کے اندر سے ایمان کمزور کر دیا جائے، ایک طرف یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف مکمل طور پر ایمان والوں کو اور ایمان والوں کی نئی نسل کو مکمل طور پر ایمان سے محروم کرنے اور مکمل طور پر ان کو مرتد بنانے کی بھی کوششیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں۔ معزز بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی اگر کوئی مصیبت ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ اس کی بچی، جوان بچی مرتد ہو کر کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جائے اور شادی رچا کر اپنے ایمان کا سودا کر لے۔ جس بچی کو اس نے پالا پوسا اور جو بچی مسلم جو ہے معاشرے میں پروان چڑھی اور مسلم معاشرے کے اندر جو ہے اس کی پرورش ہوئی، اور ماں باپ بے حد اس سے لگاؤ رکھتے تھے اور ہر قسم کی قربانیاں ماں باپ نے اس کے لیے دیا، اگر اس لڑکی کے بارے میں ماں باپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی لڑکی جو ہے وہ ایمان کو خیرباد کر کے غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ اس نے شادی رچا لیا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں، یہ واقعہ، یہ سانحہ ماں باپ کے لیے یوں سمجھیے کہ قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان سے مرتد ہو جانا اور ایمان جیسی دولت سے اپنے ارادے سے اس کو جو ہے نا چھوڑ دینا، اور محض جو ہے اپنی جو ہے عشق کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایمان جیسی نعمت سے ہاتھ دھو دینا، میرے بھائیوں بزرگوں، کسی مسلم معاشرے کے لیے اس سے بڑا کوئی المیہ اور اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا۔ معزز بھائیوں، آپ حضرات کو حالات کا اچھی طرح علم ہے، زیادہ تفصیل حالات سے متعلق رکھنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اخبارات میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور اخبارات سے کہیں زیادہ آج کل سوشل میڈیا کا جو رواج ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ہر چیز جو ہے نا سیکنڈوں میں، منٹوں میں آ رہی ہے، اور آپ حضرات کو اس کا علم بھی ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ ملک آزاد تو ہو گیا، 1947 میں یہ آزاد ہو گیا، لیکن جس وقت ملک آزاد ہوا اس وقت اس ملک میں ایک طبقہ ایسا رہا، روز اول سے وہ طبقہ ہے کہ جس نے
ہمیشہ سے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ہندو راشٹر بننا چاہیے اور اس ملک کا سیکولر دستور اور اس کا سیکولر نظام یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. شروع سے آزادی کے روز اول سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، بلکہ آزادی سے پہلے سے جو ہے فرقہ پرست جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا اور پھر اس رخ پر جو ہے کام کیا گیا. یہ تو ہمارے اکابر علماء کا طفیل ہے، ان حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جب ملک آزاد ہوا تبھی سے وہ طبقہ زور دے رہا تھا کہ اس ملک کو سیکولر نہیں رکھا جائے اور اس ملک کا دستور سیکولر نہ بنایا جائے، بلکہ یہ ہندو راشٹر جو ہے اس کو ہندو راشٹر کے طور پر اس کا قیام عمل میں لایا جائے. شروع سے وہ مستقل اس کے لیے زور لگا رہے تھے، لیکن ہمارے اس وقت کے جو اکابر علماء ہیں ان حضرات کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ پورا زور ان علماء نے لگایا اور اس جو ہے مٹھی بھر طبقے کی جو ہے خواہش پوری کرنے میں یہ لوگ رکاوٹ بنے اور اس طرح سے ہمارا ملک جو ہے ایک سیکولر ملک کی حیثیت سے یہ پروان چڑھا اور اس کا دستور ایک سیکولر دستور جو ہے دستور کے طور پر متعارف ہوا کہ جہاں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کے لیے اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے مذہب کی جو ہے تبلیغ کرنے کی بھرپور جو ہے اجازت ہے. میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہ فرقہ پرستوں کا جو ایک مٹھی بھر طبقہ ہے، یہ طبقہ روز اول سے اس طبقے کی آنکھوں میں اگر کوئی چیز کھٹک رہی تھی تو وہ اسلام اور مسلمان ہے. مسلسل اس کی آنکھوں میں اسلام اور مسلمان کھٹکتے رہے اور وہ اس کے لیے پریشان رہے اور اسی وقت سے جو ہے وہ مستقل سازش کے تانے بانے بنتے رہے اور مستقل سازشیں اور منصوبہ بندیاں وہ کرتے رہے. معزز بھائیوں بزرگوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فرقہ پرست تنظیم کی کوششیں آج بارآور ہو چکی ہیں اور گزشتہ یوں سمجھیے کہ نصف صدی سے زائد 60-70 سال سے زائد عرصے تک جو وہ کوششیں کرتے رہے ان کی کوششیں آخر میں رنگ لائیں اور آج ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے. ان کے ہاتھ میں آج اقتدار ہے اور ان کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد اس ملک کی جو صورتحال ہے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمارا ملک جو ہے کہاں کھڑا ہے. آج جو ہے ملک کی آزادی کا دن ہے اور 74 سال گویا کہ آزادی کو مکمل ہو چکے ہیں. میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ملک کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کی نہریں، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے جنگلات اور یہاں رہنے والے جانور وہ آزاد ہو جائیں. ظاہر ہے کہ یہاں کے پہاڑ اور یہاں کی وادیاں اور یہاں کی ندیاں یہ تو روز اول سے جو ہے آزاد ہیں. ملک کی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ملک کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بسنے والے مختلف قومیتوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو انسان ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، ان کو حقیقی معنی میں آزادی ملے. میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے آزادی کی ایک جنگ لڑی، لیکن اب ملک کو اور یہاں بسنے والے تمام سیکولر طبقات کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، اب ان طبقات کو آزادی کی ایک اور جنگ لڑنی باقی ہے. آزادی کی ایک اور جنگ لڑنی باقی ہے. آج ہمارا ملک دیکھنے کو تو آزاد نظر آتا ہے، مگر ہمارے ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے. ہمارے ملک میں مختلف جو ہے نا قومیتوں سے مذاہب سے تعلق رکھنے والی اقلیتیں آزاد نہیں ہے. آج ہمارا ملک کرپشن سے آزاد نہیں ہے. آج ہمارے ملک کے اندر میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہاں کے جتنے اہم شعبے ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں، پابندیوں کے اندر، بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. آج کی فرقہ پرست طاقتیں یہ پورے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں اور بالخصوص یہاں کی جو سب سے بڑی اقلیت ہے مسلمانوں کی شکل میں اور امت مسلمہ کی شکل میں، اس اقلیت کو ٹارگٹ کر کے میرے معزز بھائیوں بزرگوں وہ یہ برملا کھلے عام وہ اعلان کر رہے ہیں
کہ اس ملک میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے پہلے ہندو تھے، اس لیے ان کی گھر واپسی کرنی چاہیے اور ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو جو ہے پھر دوبارہ ہندو مت میں لے جانا چاہیے، ان کو دوبارہ جو ہے مرتد کر دینا چاہیے۔ میرے معزز بھائیو بزرگوں، ارتداد کا اس وقت جو ارتداد کا سیلاب پورے ملک میں آیا ہے، یہ اتنا بھیانک سیلاب ہے، اتنا تیز رفتار سیلاب ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ سالوں میں ایک کا دکھ کا واقعہ ہوتا تھا کہ مسلمان بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اب صورتحال کیا ہے میرے معزز بھائیو؟ اگر آپ پورے ملک کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا ہوگا جہاں کچھ نہ کچھ مسلمان بچیاں مرتد نہ ہو رہی ہوں، اور آپ میں سے جو لوگ سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ابھی حال ہی میں باقاعدہ ایک لسٹ جو ہے نا سوشل میڈیا پر دی گئی ہے اور اس میں نام دیے گئے ہیں مسلمان بچی، اور پھر جس غیر مسلم بچے سے اس نے نکاح کیا ہے اس کا نام اور پتہ، ایک پوری جو ہے 19 مسلمان لڑکیوں کی فہرست دی گئی ہے کہ وہ ساری مسلمان لڑکیاں جو ہے غیر مسلموں سے انہوں نے کیا کر لیا، نکاح کر لیا اور اپنے ایمان سے وہ مکمل طور پر جو ہے نا پھر چکی ہیں۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، روزانہ اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں، ہفتہ واری سطح پر اور ماہانہ سطح پر تو جو ہے نا 10 اور 20 اس قسم کے جو ہے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان بہت سارے واقعات میں سے کچھ واقعات نمایاں ہو جاتے ہیں، میڈیا میں جو ہے ان کی شہرت ہو جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہے مدھیہ پردیش کی ایک لڑکی رضوانہ، جس نے اپنے غیر مسلم دوست سے نکاح کیا تھا اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے دونوں زندگی گزار رہے تھے، اس نے جو ہے اپنے غیر مسلم شوہر سے جو ہے نا یعنی کہیں تفریح کرانے کا مطالبہ کیا تو اس کا غیر مسلم جو ہے شوہر اس نے اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ اخبارات میں جو ہے اس کی جو ہے تصویر آئی ہے۔ اسی طرح سے علی گڑھ سے تعلق رکھنے والی ایک جو ہے لڑکی کا واقعہ بھی حال ہی میں پیش آیا۔ ایک اور لڑکی جس کا نام افسانہ ہے، اس کا افسانہ اتنا بھیانک ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، غور کیجئے، جس ملک میں ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو جو آزاد کرایا صرف یہاں رہنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اور اپنے جان کے تحفظ کے لیے، صرف جو ہے اس کے لیے اس ملک کو آزاد نہیں کرایا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے اس ملک کو اس لیے آزاد کرایا تھا کہ یہاں اس ملک کے اندر مسلمان اپنے دین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ اور اپنے جو ہے اسلامی تشخص کے ساتھ مسلمان یہاں جو ہے زندگی گزار سکیں، مسلمان اپنے دین اور اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں اور ہمارے بڑے جو ہے تختہ دار پر لٹک گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آزادی کے جنگ میں کیا صورتحال پیش آئی۔ علماء نے یہاں تک، مورخین نے لکھا ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر کسی نہ کسی جو ہے عالم دین یا مسلمان کی لاش جو ہے لٹکی ہوئی نہ ہو۔ اتنا جو ہے علماء کو شہید کیا گیا اور عام مسلمانوں کو بھی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے شہید کیا گیا۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہم اچھی طرح اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ عام تصور یہ ہے کہ ملک کی آزادی کی جنگ کا آغاز 1857 سے ہوا، لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے۔ 1857 سے جو ہے نا یہ ملک کی آزادی کی جنگ شروع نہیں ہوئی، بلکہ اس کا آغاز 1799 میں اس وقت ہوا جب ٹیپو سلطان شہید انگریزوں کے ساتھ لڑتے لڑتے جب شہید ہو گئے تو وہیں سے جو ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، پھر آگے بڑھ کر جب جو ہے نا ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، انگریز نے اعلان کروا دیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم ہمارا ہوگا اور اختیار اور سلطنت جو ہے وہ ہماری ہوگی۔ جب یہ اعلان ہوا تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کر دیا اور کہا، یہ اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک
غلام ہو چکا ہے اور ملک کے ہر مسلمان پر اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ نکالا اور یہ فتویٰ دیا تو انگریزی اقتدار رکھنے والوں نے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، ان کی جائیداد خرق کر دی گئی اور ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی اور اسی طرح سے ان کو دلی سے ملک بدر کر دیا گیا۔ مگر یہ اللہ کے بندے اور یہ سچے مخلص عالم دین، انہوں نے سارے خطرات کو مول لیا اور یہ فتویٰ دے کر خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ایک جماعت کو تیار کیا جو ان کے بعد آزادی کی جنگ کو آگے بڑھا سکے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں 2 شاگرد میرے معزز بھائیوں، حضرت سید احمد شہید بریلوی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید، یہ 2 ایسے شاگرد پیدا ہوئے کہ انہوں نے فتوے کے مطابق آزادی کی جنگ کو آگے بڑھایا اور ملک بھر میں جا کر لوگوں سے بیعت کیا، جہاد پر بیعت کیا اور یہ سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بالاکوٹ کے میدان میں انگریزوں سے جنگ ہوئی، جس جنگ کے اندر یہ خود بھی شہید ہوئے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کے بعد اور ملک کی آزادی کی اس پہلی جنگ کے بعد تب اور لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا۔ اب علماء کرام سارے ملک کے اندر پھیل گئے اور لوگوں کے اندر انگریز سے لڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، سارے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا اور باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے اور ان کو ابھارنے لگے۔ آخر کار 1857 کی جنگ پیش آئی، 1857 کی جنگ پیش آئی، جس کے اندر زبردست شکست ہوئی اور مسلمان بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی آزادی کی تحریک میں شامل ہونے لگے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری نہیں ہے، یہ ملک شروع سے ہمارا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر ہمارے اسلاف کی قربانیاں رہی ہیں۔ اس ملک میں مسلم بادشاہوں نے 800 سال ان کی حکومت رہی ہے اور انگریزوں نے اس ملک کو مسلمانوں سے چھینا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس کا زیادہ درد تھا اور تکلیف تھی کہ یہ ملک ہم سے چھینا گیا۔ تو سب سے زیادہ مسلمانوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے جتنا خون بہایا، دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اتنی ساری قربانیاں ہمارے بڑوں نے اس لیے دی تھی کہ آج ہماری نئی نسل کو مرتد کر دیا جائے، ان کے ایمان کو علل اعلان ایمان کو چیلنج کیا جائے اور کھلے عام کہا جائے کہ اتنے برسوں میں ہم اتنے مسلمانوں کو مرتد کریں گے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک اور رپورٹ آئی ہے، پونم پانڈے نامی ایک صحافی ہیں، ان کی رپورٹ آئی ہے کہ جس میں RSS کی ذیلی تنظیم ہے ہندو جاگرن منچ، اس نے یہ اعلان کیا کہ آنے والے 6 مہینوں کے اندر ہم 2100 مسلم لڑکیوں کو مرتد بنائیں گے، 2100 مسلم لڑکیوں کو مرتد بنائیں گے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، کھلے عام یہ کام ہو رہا ہے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ باقاعدہ RSS اور اس کی ذیلی تنظیموں کی جانب سے غیر مسلم نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور ان نوجوانوں کو انعام کا اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی مسلمان لڑکی کو مرتد کر کے اس سے شادی کر لیا تو اسے کئی لاکھ روپے انعام میں دیے جائیں گے اور اس کا مکمل تحفظ کیا جائے گا اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، مستقل ذیلی تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں اور بڑے منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ الامان الحفیظ، ہماری قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے اور اس قدر ہم پر غفلت طاری ہے کہ ہماری نئی نسل ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ ہماری بچیاں مرتد ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ اپنی زندگی سے بھی وہ ہاتھ دھو رہی ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میرے گھر میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔
مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، آج کا یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے، یہ اجلاس صرف ایک اجلاس کے طور پر گفتن برخاستن نہیں ہے، بلکہ یہ اجلاس اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہاں کے جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، بالخصوص صدر جمعیت العلماء مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب، ان کی سرپرستی میں، اور اسی طرح سے یہاں کے جو اکابر علماء ہیں ان کی سرپرستی میں باقاعدہ اس فتنے کے سدباب کے لیے آج کے اس اجلاس میں کوئی لائحہ عمل بنا دیا جائے اور کل سے جو ہے اس پر مستقل جو ہے کام کیا جائے۔ اگر یہ اجلاس کسی لائحہ عمل پر ختم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس فتنے کے سدباب کے لیے، ارتداد کے اس سیلاب کو روکنے کے لیے، میرے معزز بھائیوں، ہم اگر تیار ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم عملی قدم اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیے آج کا ہمارا یہاں بیٹھنا اور اس اجلاس کا اہتمام کرنا یہ سب جو ہے فائدے میں ہے اور کامیاب ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم جو ہے صرف ایک جلسے میں شرکت کر کے پھر ہم منتشر ہو جائیں اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رہیں، ہمیں احساس تک نہ ہو، ہم اس پر مطمئن رہیں کہ بھئی یہ طوفان اور یہ سیلاب میرے گھر تک تو نہیں آیا ہے، تو میرے معزز بھائیوں ایسے اجلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے احباب یہاں آئے ہیں، مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ شہر کے یعنی با اثر لوگ بھی اس میں ہوں گے، شہر کے عمائدین بھی ہوں گے، اور یہاں بہت سارے عصری تعلیم سے تعلق رکھنے والے اور مختلف عصری شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی اس میں ہوں گی۔ تو ہم سب مل کر میرے معزز بھائیوں بزرگوں اس فتنے کے سدباب کے لیے، آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ کے شہر میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہے، ایک شہر کا معاملہ نہیں ہے اور ایک جو ہے نا دیہات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورے ملک کا معاملہ ہے، اور ملک کی کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں ارتداد کا یہ سیلاب آگے نہ بڑھ رہا ہو اور جہاں کھلے عام مسلمان بچیوں کو مرتد کرنے کی سازشیں نہ ہو رہی ہو۔ میرے معزز بھائیوں کوئی علاقہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ جہاں بھی جائیے علماء کرام بیانات کے لیے، خطابات کے لیے، جلسوں میں شرکت کے لیے جس ضلع میں بھی پہنچتے ہیں اور جس شہر میں بھی پہنچتے ہیں، وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے شہر میں اتنے دن ہو گیا فلاں مسلمان لڑکی جو ہے وہ غیر مسلم نوجوان کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اتنی یہ واقعات اتنے پیش آ رہے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، سن کر کان پک گئے، اور کبھی تو مایوسی کی کیفیت جو ہے طاری ہو جاتی ہے، مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ چیلنج ایک ہمارے سامنے ہے، اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، یاد رکھیے کہ اجلاس جو کیا جاتا ہے وہ اصل میں کرنے کے کام کے لیے شعور پیدا کرنے اور فکر دلانے کے لیے اجلاس ہوتا ہے۔ اجلاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اجلاس کر کے ہم خاموش بیٹھ جائیں۔ اجلاس سب کچھ نہیں ہے، اصل کیا ہے، اجلاس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایسی فکر پیدا ہو جائے کہ ہم ایک لائحہ عمل بنا لیں اور دوسرے ہی دن اس لائحہ عمل کو جو ہے یعنی عملی شکل دینے کے لیے ہم تدبیریں کرنے لگے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اگر ہم جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے اس کی جو ہے نا اس کا واویلا کریں یا جو ہے اپنے بیانات میں جو ہے اس پر چیخ پکار کریں تو ظاہر بات ہے ارتداد کا یہ طوفان تھمنے والا نہیں ہے۔ ارتداد کا یہ طوفان تب تھمے گا جب ہم عملی قدم اٹھائیں گے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں اس میں ایک بنیادی سبب بچیوں کا، ہماری نئی نسل کا دین سے ناواقف ہونا۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں بتایا، اپنی جو ہے بچیوں کو نہیں بتایا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے، کل قیامت کے دن جو ہے ایمان کے نتیجے میں آدمی کو کیا ملنے والا ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مرتے دم تک ایمان کی حفاظت کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ مرتے دم تک ایمان کو بچانا ہے، ہماری نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے۔ تو ایسی صورت میں میرے معزز بھائیوں بزرگوں سوچئے کہ آج اکثر مسلم گھرانوں کی جو صورتحال ہے کہ بچیوں کو ہم عام طور پر دینی تعلیم نہیں دیا کرتے، ان کو گھر میں جو ہے دینی ماحول فراہم نہیں کیا جاتا، ان کو بتایا نہیں جاتا کہ ایمان کیا ہے، خدا و رسول کیا ہے، اور ایمان کے کیا جو ہے نتائج نکلنے والے ہیں، اور ایمان سے محرومی کے نتیجے میں آدمی کس قدر جو ہے نقصان میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک تو بچیوں کے اندر اور والدین کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے میرے معزز بھائیوں مخلوط نظام تعلیم، آج کل کا جو مخلوط نظام تعلیم ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھتی ہیں، یہ مخلوط نظام تعلیم جب
تک رہے گا اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے. اگر ہمیں اپنی بچیوں کی ایمان کی اگر فکر ہے تو ہمیں اپنی بچیوں کو مخلوط نظام تعلیم سے بچانا ہوگا، یا ایسا کوئی بندوبست کرنا ہوگا کہ یہ جو اختلاط کی جو صورت پیدا ہوتی ہے اس سے جو ہے ہماری بچیاں محفوظ رہیں. میرے معزز بھائیوں، ایک تو مخلوط نظام تعلیم ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور دوسرے آج کل موبائل کی شکل میں ایک ایسی چیز ہر ایک کے ہاتھ لگ چکی ہے کہ یہ موبائل کے ذریعے سے آسانی سے جو ہے ربط پیدا ہو جاتا ہے، اور آسانی سے جو ہے یعنی غیر مسلم بچے مسلمان بچیوں سے رابطے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ماں باپ تب جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں جب بہت بڑا حادثہ پیش آتا ہے. میرے معزز بھائیوں بزرگوں، مخلوط نظام تعلیم سے بچانے کے لیے مسلمانوں کے ادارے ہونی چاہیے، ہمارے کالجز ہونا چاہیے کہ ہمارے ایسے کالج ہوں کہ جہاں لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ جو ہے تعلیمی نظام ہو. اور اسی طرح سے ماں باپ کو اپنی بچیوں کی کڑی نگرانی کرنی پڑے گی. ایک طرف ان کی تربیت صحیح کرنا ہے، ان کو ایمان سے واقف کرانا ہے، بقدر ضرورت ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرانا ہے، اور دوسری طرف ان کی نگرانی کرنی ہے اور ان کو بالخصوص موبائل وغیرہ کے فتنے سے بچانا ہے. تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کی کمی ہے، اور اسی طرح سے بعض علاقوں میں غربت کا معاملہ ہے، اور اسی طرح سے بعض علاقوں میں مخلوط جو ہے نظام تعلیم کا اثر ہے. ان ساری چیزوں سے میرے بھائیوں وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے یہ جو فرقہ پرست ہیں، مٹھی بھر فرقہ پرست، یہ جو ہے اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے ہماری بچیوں کو نشانہ بنا. ایک طرف تو لو جہاد کا جو ہے نا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو محبت میں پھانس رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کی آڑ میں یہ حرکت کی جا رہی ہے. لو جہاد یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، یہ تو فرقہ پرست جماعتوں کی طرف سے ہو رہا ہے، اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، عملی قدم اٹھانے کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مثال کے طور پر یہ ہمارا شہر ہے، اس شہر کے اندر ہر محلے میں ایسا ایک مختصر سا پروگرام رکھا جائے کہ جہاں اس محلے کی ساری خواتین اور اس محلے کی ساری لڑکیاں جو ہے جمع ہوں، اور علماء کرام کا جو ہے خطاب رکھا جائے. اس میں جو ہے ملک کی صورتحال کو بتایا جائے، ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے اور دین کی اہمیت کیا ہے، اس سلسلے میں ان کو جو ہے توجہ دلایا جائے. ایک تو بیداری شعور کے لیے ہم کو یہ کام کرنا ہے، اور دوسری میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ہمیں جو ہے نا والدین کو سمجھانا ہے اور والدین کے اندر فکر پیدا کرنی ہے. جب تک ہم عملی قدم نہیں اٹھائیں گے اور محلہ محلہ اور بستی بستی جا کر اس سلسلے میں بیداری نہیں پیدا کریں گے، اور پھر اس قسم کے واقعات پر روک لگانے کے لیے جو عملی تدبیریں ہو سکتی ہیں، ان تدبیروں کو جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے، یاد رکھیے یہ طوفان تھمنے والا نہیں ہے اور یہ سیلاب رکنے والا نہیں ہے. اتنی ساری تنظیمیں ماشاءاللہ ہمارے ملک میں، ایک دو نہیں سینکڑوں تنظیمیں دین کے لیے کام کر رہی ہے، ملت کے لیے کام کر رہی ہے. اس ملک کے اندر ہزاروں مدارس ہیں، اور اس ملک کے اندر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام ہیں. اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے اگر ہماری بچیاں ایمان سے مرتد ہوتی ہیں تو یہ ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے، ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے. میرے بھائیوں، ہم سب کو جو ہے خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہر نوجوان کو اس کے اندر غیرت آنا چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے میری مسلمان بہن ایمان کا سودا کرے. یہ نہیں ہو سکتا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ارتداد پھیلنے لگا بعض قبیلوں میں، تو تب حضرت صدیق اکبر نے جنگ کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین میں کمی آئے یہ نہیں ہو سکتا، میرے جیتے جی دین میں کمی آئے یہ نہیں ہو سکتا. ہر مسلمان کے اندر یہ غیرت صدیقی ہونا ہے کہ کوئی مومن اگر کہیں مرتد ہوتا ہے، کسی کے ایمان پر اگر ڈالا جاتا ہے، تو دوسرے جگہ کے مومن کو بے چینی ہونی چاہیے اور اس کے لیے وہ فکر مند ہونا چاہیے. یہ حمیت اور غیرت میرے معزز بھائیوں ہر مومن اور ہر مسلمان کے اندر پایا جانا نہایت ضروری ہے. اس کے بعد ہم سنجیدہ کوششیں کریں گے، علماء کرام کو لے کر جو ہے نا اس کے لیے عملی تدبیریں اختیار کریں
کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، ضرور کامیابی ملے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ارتداد کا یہ سیلاب معمولی نہیں ہے، جس تیز رفتاری سے یہ بڑھ رہا ہے، یاد رکھیے آنے والے دنوں میں اس کے نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں جمع ہوا ہے ضرور جو ہے یعنی اس مسئلے پر غور کرے گا، اور ہمارے جو اکابر علماء کرام یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے جو رہنمائی کی جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان اور یہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے یا شہر کے عمائدین انشاءاللہ ضرور ضرور جو ہے آج کے اس اجلاس میں کوئی لائحہ عمل طے کریں گے، علماء کو لے کر مستقل جو ہے اس سلسلے میں عملی قدم اٹھائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم صحیح اور عمل صحیح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔